وہ ایک پیسہ تو کمانا ہے نا آپ نے۔ پیسہ تو ظاہر ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 6 منتھ اس ٹریڈ میں کسی بھی ٹریڈر نے کوئی پیسہ نہیں کمایا، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، چونکہ میں ویری فرسٹ ڈے اس ٹریڈ کے ساتھ منسلک ہوں۔ کسی بھی ٹریڈر سے سم ٹائم یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی بیچنے کے لیے، اور ٹی ایف او میں فون کر کے کہتے تھے کہ یار آج تو گاڑی کوئی نہیں ہے، ٹریڈ فیسیلیٹیشن آفیسر جو ٹریڈ ہے۔ فیسیلیٹیشن آفیسرز، اور ہم پھر وہاں سے ایک سبزی کی گاڑی بھر کے بیچتے تھے کہ ہماری لائن چلنی چاہیے، ہمیں ہر صورت میں اس لائن کو چلانا تھا۔ آج یہ ٹریڈ پروفیٹیبل ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، جب پروفیٹیبل بننے لگا ہے تو اس پہ مختلف قدریں لگنی شروع ہو گئی ہیں، اور بنا، میں تو یہ کہتا ہوں نا اچھا، جی، یہ قدغنیں چودھری صاحب کون لگا رہا ہے؟ یہ تو جو یہ اتھارٹی ہے جو یہ کام کر رہی ہے، جس کے ذمہ یہ کام لگا ہے، اتھارٹی کے پاس احکامات کہاں سے آ رہے ہیں؟ اتھارٹی کے پاس ابھی تو احکامات کے بارے میں تو کیونکہ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو بھی امیجیٹ باس ہوگا وہ ان کو بتاتا ہوگا، ہمیں تو نہیں بتاتے، ہمیں تو یہ بتاتے ہیں جی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اس دن، اسٹیبلشمنٹ والے اور ایجنسیاں لگا رہی ہیں یہ قدغنیں؟ یہ وہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اوپر سے جب بھی ہم ان کے پاس جاتے ہیں ان کو پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی تو ٹریڈ اس طرح جا رہا تھا، اب اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے، پہلے ٹھیک جا رہا تھا خراب کیوں ہو جا رہا ہے، ان کے پاس تو جواب کوئی نہیں ہوتا، کہتے ہیں نہیں جی بس حالات کے مطابق کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات کی وضاحت کر دیں جو میں وانی صاحب کی بات سے سمجھا ہوں، کہ جب یہ منافع بخش ہونا شروع ہوا تو اس کے اوپر قدغنیں لگنی شروع ہو گئی۔ ایگزیکٹلی یہی ہے۔ اصل میں بنیادی چیز یہ ہے نا جی کہ ہم جو لوگ ہیں جو اس کاروبار سے منسلک ہیں، اس میں ہماری جو تعداد ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہم آزاد کشمیر کے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اس طرف کے مقبوضہ کشمیر کے لوگ پارٹیسپیٹ کریں۔ اصل میں جو چیز جو ہے اس میں آپس میں روابط کا بڑھنا بہت ضروری ہے، جب تک روابط نہیں بڑھیں گے تو یہ تجارت جو ہے کمزور ہوتی جائے گی۔ ابھی جو جس کا فاسٹ ہوئی تجارت، تھوڑے سے معاملات بہتر ہوئے تو پھر انہوں نے روکا، وہ اس لیے وہ ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں، وہ مجھے یہی نظر آ رہی، جو ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ابھی تک ہماری جو ہے پوری طرح سے جو محکمہ جو ہے وہ فعال نہیں ہوا۔ اب ان کا محکمہ یہ فعال ہونا بھی نہیں۔ محکمہ فعال ہوگا تو پھر ہم بھی خوشحال ہوں گے، یہ تو ظاہر ہے، دونوں ہاتھوں سے تالی بجے گی۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی ایک سوال پوچھا تھا، جی آپ نے اس کا مجھے تسلی بخش جواب نہیں دیا، میں آپ تینوں سے یہ سوال دوبارہ پوچھ رہا ہوں۔ اس سارے معاملے میں آزاد کشمیر حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں۔ ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر آزاد، مجھے نہیں لگتا کہ آپ بھی کوئی اتنے زیادہ ہیں۔ نہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے آزادی کا، ہماری آزادی کا، اس مقابلے کی آزادی کا، میں 3 بار ہو کے آیا ہوں۔ نہیں وہ اپنی جگہ پہ، میں اس طرف اشارہ نہیں کر رہا تھا، میں جی، کہیں اور اشارہ کر رہا تھا۔ ہماری نہیں، آزادی وہ کا، جو بات ہماری آزادی کا اور اس طرف کی آزادی کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم یہاں پر کھلے بندے یہاں پر سانس لے رہے ہیں، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہاں پر کوئی بھی ایسا آدمی نہیں نظر آئے گا جو آپ کو واچ کر رہا ہوگا، وہاں پر آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ یہ جو آپ کا جو نیلم دریا ہے، جی یہ جب خشک ہو جائے گا، جی، آپ تو سانس اس لیے اچھے طریقے سے لے رہے ہیں کیونکہ آپ نے تو کبھی آواز ہی نہیں اٹھائی۔ اس کے لیے آپ شاید آپ کو کسی نے معلومات غلط دی ہوں گی، یہاں پر اس کے لیے جتنی آواز اٹھائی گئی، نہیں، میں صرف اس کا نہیں ذکر کر رہا، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، عمومی آپ ڈیم کی بات کر رہے ہیں، پانی کی بات کر رہے ہیں۔ پانی کی بات کر رہا جی ہاں، ہوں کہ جو آزاد کشمیر کی قسمت کے فیصلے ہوتے جی ہیں ہاں، وہ کہاں سے ہوتے ہیں، ان کا آزاد کشمیر کے ساتھ کتنا کوئی تعلق ہے، میں بہت ساری چیزوں کی بات کر رہا ہوں۔ عابد مغل صاحب، آپ اس بات میں سر ہلا رہے ہیں، ذرا بات کریں نا۔ جی بالکل، یہ اصل میں ایسی کوئی بات نہیں جی، ہم پوری طرح سے آزاد ہیں یہاں پہ، اچھا، اللہ کے فضل سے۔ جو حالت ان کی ہے اللہ نہ کرے ہماری ہو، تو ان کی تو اس لیے ہے نا کہ انہوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا دی نا۔ نہیں، میرے خیال میں جو بات ہمیں آپ حقوق کہنا، مل رہے ہیں، ہمیں اٹھانے کی ضرورت چلیں، ہی نہیں وانی ہے۔ صاحب کچھ کہہ رہے جو ہیں۔ جی بات وانی آپ صاحب، کہنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کا جو کوشچن ہے میرے خیال میں اس پہ اگر ہم فوکس کریں تو دیٹس فیکٹ کہ ڈسیزن کہیں اور ہوتے ہیں، امپلیمنٹیشن ہم پہ لاگو کر دی جاتی ہے۔ ہمارا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھلے ڈسیزن اپنی مرضی سے کر لیں لیکن ہمیں ٹائم فریم پہلے دے دیں، 1 ویک پہلے دے دیں، ہم لاسٹ سے بچ جائیں۔ ڈسیزن میکر جو ہیں جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں بیٹھی ہوئی بیوروکریسی یا ان کا جو نمائندہ یہاں پہ ہے وہ ان کے اس ڈسیزن پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں یہ کہہ دیتا جی آج اس پہ قدغن ہے، یہ شارٹ لسٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر پاکستان کے بینیفٹ میں اس چیز پہ پابندی لگانی تو ہماری سارا آنکھوں پہ، لیکن ان ٹائم ہمیں اس کا نہیں، پاکستان کے صرف بینیفٹ کے مطابق چلنا ہے یا آزاد کشمیر کے بینیفٹ کے دیکھیں، حساب سے بھی چلنا ہے؟ ہمارا تو یہ ایمان ہے مضبوط پاکستان کی بقا ہم میں ہے،
ٹھیک ہے جی, ہمیں پہلے پاکستان کے بینیفٹ واچ کرنا ہے, ہمارا بینیفٹ بھی ساتھ میں ہے, لیکن پاکستان مضبوط ہے تو ہم مضبوط ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم اپنا ہر طرح کا رائٹ جو ہے نا کلیم کر سکتے ہیں. اگر پاکستان کو کھوکھلا کریں گے ہم تو ہم اپنا کوئی رائٹ کلیم نہیں کر سکتے, پھر ہم خود بلوچستان والے آپ کی اس بات پہ قائل نہیں ہوں وہ گے؟ ان کا الگ سینیریو ہوگا, لیکن ہمارا نہ یہ ہی ایمان ہے, سندھ، اندرون سندھ والے. وہ ممکن ہے, لیکن ہمارا یہ ایمان ہے مضبوط پاکستان کی بقا عالم اسلام میں ہے, کشمیریوں کی بقا اس میں ہے. ٹھیک ہے جی, پاکستانیوں کی بقا اس میں ہے. اب اگر سندھی یا بلوچی بھائی میرے کچھ کسی بات سے نالاں ہیں تو وہ اس کا جواب بہتر دیں گے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ٹریڈ کے اندر جس طرف آپ نے اشارہ کیا, ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ شارٹ لسٹ اس کو کرتے ہیں بھلا کریں, ان ٹائم انفارم کریں, 1 ویک پہلے. جیسے میں نے ان کو کہا تھا جی کہ آپ ان کو اس پہ پابندی لگا رہے ہیں, آپ ہمیں 1 ویک پہلے لکھ دیں کہ سیکنڈ ویک سے یہ بین ہو گیا آئٹم. تو وہ تو خیر بات ہوئی, ظاہر ہے, وہ تو ایک فائدہ اٹھائے گا نہیں, بہت ہی منطقی بات ہے نا, آپ اٹھا کہ کے آپ جو بارڈر ہے پہ ہمیں وہ کہہ جس دیتے ہیں. وقت آپ کا ٹرک وہاں پہ پہنچ رہا ہے اس وقت اگر آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ جو یہ تو آئٹم ہے یہ اکنامکلی بین ہو کل گیا کرنے ہے, کی بات ہے. تو بالکل. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. صدیق اپنا عابد مغل صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا اس وقت اس میں کیا کردار ہے, یا آپ کس طریقے سے اس چیز کو بڑھاوا دے سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, ہمارے ساتھ ہم نے تو شروع سے لے کے اس وقت تک اس کے لیے ٹریڈ کے لیے بڑی, جیسے وانی صاحب نے فرمایا, یہ ہمارے بھائی ہیں, پہلے دن سے یہ انہوں نے سٹارٹ لیا ہے, ہم تو بعد میں آئے, لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ ٹریڈ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, آر پار کے جو ہم بھائی لوگ ہیں ہمارا آپس میں میل جول بڑھنا چاہیے, تو اس کو بند نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم لاس کرنے کو بھی تیار ہیں, بہت زیادہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو آئندہ بھی ہماری کوشش یہی ہوگی, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز انوالو نہ ہو کہ یہ ٹریڈ اللہ نہ کرے کل بند ہو جائے. تو جو بات آپ نے کی کہ پاکستان, ہم تو پاکستان کے مجاہد ہیں, سیدھی آپ کو بات بتائیں, آپ پاکستان کے پاس فوج تنخواہ لیتی ہے, ہم بلا تنخواہ فوجی ہیں آپ کے. تو سب سے پہلے پاکستان, تو پھر یہ تجارت. اگر آپ تنخواہ پاکستان والے کی, فوجی بن جائیں نا تو آپ جی کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا. لیکن میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. جی جی طارق وانی صاحب, چودھری منظور احمد صاحب, مغل صاحب, آپ نے تفصیل سے بتایا کہ کیا معاملات ہیں. جس وقت یہ تجارت کا معاملہ شروع ہوا تو اس وقت پاکستان کی صدارت جنرل پرویز مشرف کے پاس تھی. ان کے اپنے کچھ خیالات تھے کشمیر کے حوالے سے, اس کو آگے بڑھاوا دیا گیا, اور 2004 کا جو ایک تعلقات کو معمول پہ لانے کا عمل تھا اس کے حوالے سے اس بات کو آگے بڑھایا گیا. اور چونکہ وہ صدر ہونے کے علاوہ فوج کے سربراہ بھی تھے, اس لیے وہ یہ کام کر سکے. اگر یہ اس وقت نہ ہوا ہوتا تو کسی سویلین حکومت کے بس کا روگ نہیں تھا یہ کہ یہ معاملہ جو ہے تجارت کا یہ چل سکے. لیکن اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو دبا کے رکھا جائے اور اس کو زیادہ بڑھاوا نہ دیا جائے. اور یہ بات بڑی واضح ہے, میں نے اپنے مہمانان سے پوچھنے کی کوشش کی, انہوں نے باوجود جو ہے وہ تھوڑی سی کنی کترا گئے اس معاملے میں. لیکن چونکہ مجھے اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ یہ تجارت کے خلاف ہیں. ان کی اگر ان تک ہو تو یہ تجارت نہ ہو. جس طرح ہم یہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کے بھی خلاف ہیں, اور ابھی تک ہم نے اس کو نہیں کھلنے دیا. جہاں تک تعلق ہے کشمیر کے معاملات کا, تو کشمیر کے معاملات جو ہیں وہ میرے خیال میں کچھ تھوڑی سی وضاحت تو اس معاملے میں ہو گئی ہوگی کہ کشمیر کے معاملات, انتظام اور انصرام اور اس کے فیصلے جو ہیں وہ مظفر آباد میں نہیں ہوتے. مظفر آباد صرف اس پہ مہر ثبت کرتا ہے, یہ فیصلے اسلام آباد میں ہوتے ہیں. اور پاکستان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جیسے کہ باقی جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں اس میں بھی ایک لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ان کے حقوق جو ہیں وہ مارے گئے. آزاد کشمیر کو بھی اس کے حقوق ملنے چاہیے, پیشتر اس کے کہ یہاں کے لوگ جو اپنا مستقبل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا دیکھتے ہیں, کہیں ایسے نہ ہو کہ ان کے دل میں بھی اس کے بارے میں شکوک پیدا ہونا شروع ہو جائے. اگر آپ ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو لکھیے اعجازحیدر26@gmail.com. میں دہرا دیتا ہوں, اعجازحیدر26@gmail.com. میں انشاءاللہ سیاسیات کی ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سیاسیات میں اعجاز حیدر کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ نے پروگرامز دیکھے پہلے جو ہم مظفر آباد سے کیے، آج کا پروگرام جو ہے وہ اختتامی پروگرام ہے، اور اس میں ہم کوشش کریں گے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جب ہم نے اس معاملے کی تحقیقات کرنی شروع کی، یہاں پہ آئے، یہاں کے باسیوں سے ملاقات کی، ان سے باتیں کی، تو ایک مسئلہ نہیں بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ان کے بارے میں پتہ چلا، جن میں سے کچھ کا تعلق جو ہے وہ فرقہ واریت کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق جو ہے جو یہ نالاں ہیں یہاں کے باسی، جو یہ یہاں پہ جہادی تنظیمیں جو ہیں جو بہت عرصے سے یہاں پہ مصروف عمل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ قومیت کے حوالے سے بھی معاملات ہوئے کہ آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ بے اختیار ہے، اور فیصلہ سازی جو ہے وہ اس کا عمل کہیں اور سے ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس پروگرام میں، جیسے میں نے کہا اختتامی پروگرام ہے، اس میں کچھ لوگوں سے بات بھی کریں گے، اور جو چیف سیکرٹری آزاد کشمیر ہیں ان سے بھی بات کریں گے، تاکہ ان کے ساتھ گفتگو میں، اور اس پروگرام میں آگے چل کے ان سے بات آپ کو سنائیں گے، ان سے بھی گفتگو کریں اور ان تمام چیزوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں کہ یہاں پہ صورتحال اس وقت کیا ہے۔ یہ علاقہ نہ بھولیے کہ یہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ لگتا ہے، اور اس علاقے میں اگر کسی قسم کا طوفان اٹھا تو وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ لوگ ہمیں یہاں پہ یہ کہتے رہے کہ جی بات یہ ہے کہ آپ کالا باغ ڈیم تو بنا نہیں سکے، اس لیے کہ وہاں پہ لوگ احتجاج کرتے ہیں، اور یہاں پہ چونکہ ہم میں سے کوئی بولتا نہیں ہے، یا سیاسی پارٹیاں جو یہاں کی ہیں وہ چونکہ ہمارے خیالات لوگوں تک اور ارباب اختیار تک پہنچا نہیں سکتی، اس لیے حکومت پاکستان جو مرضی فیصلہ کرنا چاہے اور جس طریقے سے کرنا چاہے وہ اپنے اس فیصلے کو ہم پہ ٹھوس دیتی ہے، اور یہ معاملہ زیادہ نہیں چل سکتا۔ تو یہ مختلف ایشوز تھے، اور پچھلے پروگرامز میں بھی میں ان کی طرف بار بار اشارہ کرتا رہا، تاکہ یہ جو نقطہ ہے اس کے اوپر ارتکاز کیا جائے اور اس بات کو دہرایا جائے بار بار کہ علاقے جو ہیں وہ پرامن ہوتے ہیں، اور ان کا امن جب خراب ہوتا ہے تو وہ کوئی یکا یک یا آنن فانن نہیں ہوتا، اس کی وجوہات ہوتی ہے، اور وہ وجوہات جو ہیں وہ ایک لمبے عرصے تک محیط ہوتی ہیں، اور عقل مند قومیں اور عقل مند ریاستیں جو ہیں وہ حالات کو اس سطح تک آنے سے پہلے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں جہاں پہ طوفان اٹھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس وقت میں مظفر آباد میں سیکریٹریٹ میں سینٹرل پولیس آفس کی بلڈنگ کے باہر کھڑا ہوں۔ یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں جاوید اقبال صاحب، ان سے بات کی جائے۔ یہ جو ہم نے لوگوں سے بات کی جو امام بارگاہ میں جو خودکش حملہ ہوا اس کے حوالے سے، اور جیسا کہ آپ نے سنا جو باقی لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کچھ الزامات بھی لگائے پولیس کے اوپر، پولیس کی کوتاہی کے بارے میں بھی بات کی۔ تو ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم یہاں پہ آئیں اور جاوید اقبال صاحب سے بات کریں اس سلسلے میں، اور جاننے کی کوشش کریں کہ پولیس کا کیا موقف ہے، اور یہ بھی کہ تحقیقات جو ہیں وہ کس سٹیج پہ پہنچی ہے۔ ان تک رسائی بھی ہو گئی، ان کے دفتر میں بھی چلے گئے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اعتراض کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ کیمرے پہ آ کے کسی چیز کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے۔ ان کو ہم نے کافی کنونس کرنے کی کوشش کی کہ یہ ضروری ہے کہ ہم پولیس کا جو ہے موقف جاننے کی کوشش کریں، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ تحقیقات کس سطح تک پہنچی ہیں، کیونکہ یہ جو بار بار بات ہو رہی ہے فرقہ واریت کی اور تنظیموں کے نفوذ کی، اس کے حوالے سے ہم جاننا چاہ رہے تھے، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ ظاہر ہے چونکہ وہ انسپیکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر ہیں تو وہ بہت ہی مناسب جو ہے شخص ہیں اس حوالے سے جن سے ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ہم سے بات کرنے سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ جو بھی جا کے ٹیلی ویژن پہ کہنا چاہتے ہیں یا لوگوں نے جو بھی الزامات لگائے ہیں وہ آپ بے شک جو ہے اپنے ناظرین تک پہنچا دیں، جہاں تک ان کا تعلق ہے وہ اس بارے میں قطعی جو ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ نقطہ نظر جو ہے وہ بھی آپ تک پہنچا دیا جائے۔ اب ہم جائیں گے اور جا کے چیف سیکرٹری آزاد کشمیر خالد سلطان صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ تمام چیزیں جو ہم انسپیکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر سے پوچھنا چاہ رہے تھے وہ سوالات جو ہے وہ خالد سلطان صاحب کے بھی سامنے رکھیں گے، اور دیکھیں گے وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔
اس وقت ہم چیف سیکرٹری آزاد کشمیر خالد سلطان صاحب کے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں. خالد سلطان صاحب بہت پرانے بیوروکریٹ ہیں. اگست 2008 میں چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کے طور پہ ان کی تعیناتی ہوئی, لیکن اس سے پہلے لاہور میں بہت اہم فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں. ان سے بات کریں گے ان مختلف امور کے حوالے سے جن کے بارے میں اب تک ہم نے لوگوں سے گفتگو کی اور جو سوالات ان کی طرف سے اٹھائے گئے. خالد سلطان صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. کافی سارے ایشوز ہیں یہاں پہ. میں ایک تو یہاں پہ جو امام بارگاہ میں جو خودکش حملہ ہوا, وہ جب یہاں پہ آئے تو اس وقت ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید یہ کوئی ایک آدھا ایسا واقعہ ہو گیا اچانک, لیکن یہاں آ کے محسوس ہوا, لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کافی عرصے سے یہاں پہ ایک دھیرے دھیرے نفوذ ہوا ہے فرقہ وار تنظیموں کا, اور انتظامیہ کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہے اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہے. تو آپ کچھ بتائیں گے کہ یہ کیا بات درست ہے کہ اس قسم کے نفوذ کی جو بات ہو رہی ہے؟ یہ بات درست ہے اور اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. زیادہ سے زیادہ سیکٹیرین ہارمنی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم نے آزاد کشمیر کی حکومت کی سطح پہ اب اس کو ایک خاص اٹینشن دینے کا فیصلہ کیا ہے. اس میں کچھ ظاہر ہے کہ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کسی پرٹیکولر سیکٹ کو آپ یہ کہہ دیں کہ جی وہ اس کو اپنے سیکٹ کو پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ ہر کوئی جو اپنے اپنے دائرے میں رہ کے اور جو پولرائزیشن ہے سیکٹیرین وہ کم سے کم ہو, اور اسی کی وجہ سے یہ وائلنس ہوتی ہے. یہ ایک درست بات ہے اور اس پہ نظر رکھنے کی. کیونکہ یہاں پہ جو اہل تشیع سے جو بات ہوئی, ویسے تو اور لوگوں سے بھی ہوئی, تو انہوں نے یہی کہا کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم نے تو اس واقعے کے بعد بھی جو اشتعال تھا اس کو کنٹرول میں رکھا, اور ایسا نہیں ہوا جیسے کراچی میں ہوا جہاں پہ ایک اشتعال کا جو ہے وہ اظہار بھی ہو گیا اس بدقسمت واقعے کے بعد. تو آپ چیف سیکرٹری ہونے کے ناطے اس واقعے کے بعد کچھ اکٹھا کیا آپ نے ان کے علماء کو اور ان سے بات چیت کی؟ اس میں اس واقعے کے بعد ایک پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے اس سے اگلے دن ہی ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں تمام جو سٹیک ہولڈرز تھے ان کو بلایا گیا تھا, خصوصاً جو ہمارے ایجنسیز کے لوگ ہیں ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے. اب اسی ہفتے ہم ایک ان کی جو ان کی آبزرویشنز ہیں یا ان کی جو فائنڈنگز ہیں ان کو بنیاد بنا کے پھر آگے چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں. بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر ہمیں زیادہ سے زیادہ اٹینشن دینے کی اور پریکٹیکل سٹیپس لینے کی ضرورت ہے, زیادہ ہارمنی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو اگر کوئی ٹینشن کہیں ہیں بھی تو ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ اچھا ہوا آپ نے بات کر دی اس میٹنگ کو اور ایجنسیز کے حوالے سے. ایجنسیز کے حوالے سے لوگوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بہت ساری جہادی تنظیمیں جن کو ایجنسیز استعمال کر رہی تھیں یہاں پہ, ان میں سے کئی فرقہ واریت میں بھی ان کی وہ ملوث رہی ہیں. اور یہ ایک حقیقت اس حوالے سے بھی نظر آتی ہے کہ جیش محمد اور جو حرکت المجاہدین کے لوگ جو تھے وہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ فرقہ واریت کی وارداتوں میں ملوث رہے ہیں, اور یہ پولیس ریکارڈ پہ بھی ہے اور اس کے بارے میں بہت دفعہ بات بھی ہوئی ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس وقت یہ معاملہ جو ہے, چونکہ ایجنسیز بھی شکار بن رہی ہیں اب ان لوگوں کا, کہ اب جو ہے ان تنظیموں کو ہم واقعی جو ہے ان کا سد باب ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک اہم ایشو ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو جہادی تنظیمیں ہیں, جب تک یہ ہمیں ثابت نہ ہو جائے کہ کسی سیکٹیرین واقعے میں جس میں وائلنس ہوئی ہو ان کے ارکان ملوث ہیں, جو کہ میرے سٹے کے دوران کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوئی ہے جس میں کہ ایک جو جہادی تنظیمیں ہیں ان کے حوالے سے ان کے اراکین نے کوئی اس قسم کی وائلنس کی ہو جو پروون ہو. وہ یہ بات ابھی تک یہ ایک ہماری ازمپشن کی حد تک ہے کہ یہ جو ہیں یہ اس قسم کے وائلنس کے اس میں سیکٹیرین وائلنس. ہاں, یہ ازمپشن کی آپ بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے. جی جی, کیونکہ پاکستان میں تو یہ ثابت ہو چکا ہے, پولیس کے ریکارڈ کے اوپر یہ چیزیں, کہ یہ تنظیمیں جو ہیں یہ باضابطہ فرقہ واریت میں ملوث رہی ہیں, اور ان کے رابطے ہیں لشکر جھنگوی جیسی فرقہ وار دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ بھی. لشکر جھنگوی کا تو خیر ڈائمنشن پیورلی سیکٹیرین ہے, اور وہ سیکٹیرین وائلنس میں شاید ملوث
ہوتے ہوں. تو یہ بتائیے کہ جو یہاں پہ واقعہ ہوا جس کی طرف بہت سارے لوگوں نے اشارہ کیا وہ شاید آپ کے یہاں آنے سے پہلے ہوا کہ جس میں یہ شفائی نالے کے اکراس جو ہے یہ فائر ہوا تھا, ایک لڑکا جو ہے وہ شہید ہوا مظفر آباد کا یہاں پہ, وہ باضابطہ لشکر طیبہ کے ساتھ ان کی فائر ایکسچینج ہوئی, اس کے بعد یہ جا کے انہوں نے وہ جگہ جلائی بھی مقامی لوگوں نے. تو یہ آپ کے یہاں آنے سے پہلے کا واقعہ ہے یا آپ کے تعیناتی کے بعد ہوا تھا؟ شوائی کا جو واقعہ ہے وہ میرے ادھر موجودگی میں یہ واقعہ ہوا تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد جو وہ مطلب ہے کہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا, لوگ وہ دے آر انڈر ٹرائل, تو وہ تو ساری چیز وہ تو اس کا کوئی پہلو اس طرح کا کوئی سیکٹیرین ایز سچ وہ تو نہیں ہے, اس کی تو ڈائمنشن دوسری ہے. تو لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس کے اوپر ایکشن ہوا. اچھا خالد سلطان صاحب یہ بتائیے کہ ایک اور جو چیز لوگوں سے سامنے آئی وہ ایک احساس ہے کہ جو حکومت آزاد کشمیر ہے وہ بے اختیار ہے اور فیصلے جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں, وفاقی حکومت کرتی ہے یا آزاد جموں اینڈ کشمیر کونسل جو ہے اس کے حوالے سے ہوتی ہے. اور لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ جب یہ معاملہ پہلے تھا, جب اقوام متحدہ کی قراردادیں تھیں تو صرف 4 سبجیکٹس جو تھے وہ پاکستان کے پاس تھے, لیکن اب اس وقت آزاد جموں اینڈ کشمیر کونسل کے پاس تقریباً 52 جو ہے وہ ہیں لیجسلیٹو لسٹ کی جو ہے وہ فنکشنز. تو یہ ایک چیز ہم نے محسوس کی, اور آپ جب اس پروگرام کو پورا دیکھیں گے تو آپ بھی دیکھیں گے کہ لوگوں نے کن خیالات کا اظہار کیا. تو آپ چیف سیکرٹری ہونے کے ناطے اور چونکہ آپ وفاق کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہاں پہ, کوئی ایسا آپ نے کوئی سوچا کہ حکومت کو کچھ بتایا جائے کہ ان معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے یا یہ لوگوں کے دل میں جو احساس ہے اس کو رفع کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کا جو سوال ہے اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک ہے وفاقی حکومت, ایک ہے کونسل کا رول, وفاقی حکومت کا رول, کونسل کا رول, اور حکومت آزاد کشمیر اور لوگ کیا جو ہیں وہ سٹیک ہولڈرز ہیں جو میجر اس میں. جہاں تک وفاقی حکومت کا تعلق ہے, میں اس موجودہ حکومت سے ٹو بی فیئر اس سے پہلے کی بات میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے اس میں جیسے پریزیڈنٹ زرداری جب آئے, جب انہوں نے اوتھ لینے کے بعد یہ ایک انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 1 مہینے کے اندر میں کشمیر کے لوگوں کے لیے کوئی خوشخبری دوں گا. تو وہ خوشخبری تقریباً 1 مہینے کے بعد انہوں نے جو LOC ٹریڈ ہے اس کا جو ہے وہ ایک وہ فیصلہ ہوا بٹوین پاکستان, گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ گورنمنٹ آف انڈیا, اور وہ اکتوبر 2008 سے کمنس ہو گیا. اور ڈسپائٹ دس بامبے انسیڈنٹ وہ کنٹینیو کر رہا ہے, اٹ از کنٹینیوئنگ ٹو پراسپر. اس میں پرابلمز ہیں لیکن وہ پرابلمز اس لیے پرسسٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو ورکنگ گروپ تھا اس LOC ٹریڈ کے حوالے سے انڈیا پاکستان کا, وہ میٹ نہیں کر سکا. ایوری 3 months دے ہیڈ ٹو میٹ. تو وہ جو کمپوزٹ ڈائلاگ میں جو سٹال ہوئے ہیں اس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکا اس میں, لیکن ٹریڈ چل رہا ہے ابھی تک. 30 اپریل 2008 کو پرائم منسٹر پاکستان یہاں تشریف لائے تھے, اور جتنی ڈیمانڈس تھیں ان کی آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے تقریباً تمام انہوں نے وہ اعلان کیا میٹ کرنے کا. اور ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتاتا ہوں جو پولیٹیکل ہے اور جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آزاد کشمیر میں اس گورنمنٹ موجودہ فیڈرل گورنمنٹ کے دور میں 3 پرائم منسٹر بدلے ہیں. یہ تینوں جو پرائم منسٹرز آئے یا 2 جو یہ ہوئی ہیں, یہ بالکل میں آپ کو یہ بات میں کہ چونکہ آئی بین پارٹ آف اٹ, کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوئی ہے, اور ایک جو لوگوں کا جو لوگ چاہتے تھے الیکٹڈ جس کا مینڈیٹ بنتا تھا اس کو دے دیا گیا ہے. تو یہ بڑی ایک یہ جو ہے یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے علاوہ بھی جو مطلب موجودہ جو اب یہ جو موجودہ مالی سال ہے اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ ہمارے جو ہائیڈل پروجیکٹس ہیں ان کے لیے فنڈز مختص کیے گئے ہیں. اب جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو وہ سبجیکٹس ہیں وہ وہی 4 ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, لیکن کونسل جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے. کونسل جو ہے وہ آزاد کشمیر کے کانسٹیٹیوشن ایکٹ 1974 کی پیداوار ہے اور ایک لیجسلیٹو باڈی ہے جو کہ آزاد کشمیر کے اپنے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. اس میں کچھ جو ہے وہ کچھ ٹینشنز ہیں بٹوین AJ کے گورنمنٹ اینڈ AJ کے کونسل. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ وہ بھی وہ جو ٹینشنز ہیں میں اس کا بھی اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کریڈٹ یہ پرائم منسٹر موجودہ
جو ہیں ان کو جاتا ہے. گیلانی صاحب نے رمضان میں 28 رمضان کو ایک افطار پارٹی دی کشمیری لیڈرشپ کے لیے, اور اس میں انہوں نے یہ کہا, کشمیری لیڈرشپ کی ریکویسٹ پہ انہوں نے کشمیری لیڈرشپ کی طرف سے یہ ریکویسٹ تھی کہ جو اے جے کے کونسل ہے اس کے جو سبجیکٹس ہیں یا اس کا جو رول ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. تو پرائم منسٹر پاکستان نے اس پہ فوری طور پر رسپونڈ کیا, بلکہ وہ جب 8 اکتوبر کو یہاں پہ تشریف لائے تو پھر تمام سیاسی پارٹیوں سے انہوں نے ملاقات کی, اور ان کی ڈیمانڈ پہ ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو کہ اس کا ریویو کرے گی. یہاں پہ نیشنلسٹ بھی ہیں, تعداد میں کم ہے, لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے گیلانی صاحب کے دورے کے دوران کچھ نعرہ بازی بھی ہوئی اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ پولیس اٹھا کے بھی لے گئی, اور وہ ہمیں یہی بتا رہے تھے کہ ہمیں مارا پیٹا بھی گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ریویو کا معاملہ ہوگا تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ تمام جو نقطہ نظر کے لوگ ہیں یہاں پہ ان سب کو اکٹھا کر کے ان کی آراء لی جائے اور اس کے بعد اس معاملے کو ریویو کیا جائے؟ بالکل یہی ہوا ہے. جب پرائم منسٹر پاکستان نے میٹنگ کی ہے جس میں اگر آپ اس کی لسٹ آف پارٹیسپینٹس دیکھیں تو آل پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ دی ایلیمنٹس دیٹ یو آر مینشننگ, امان اللہ خان صاحب بھی وہاں پہ تھے, نیشنلسٹ کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں, نیشنل عوامی پارٹی کے لوگ جو وہ بھی تھے, ان کی بھی بات سنی گئی ہے. اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ ان کی ہی ڈیمانڈ پہ یہ کمیٹی قائم کی ہے, اور اس میں تمام کی آراء لی جائیں گی. منگلا ڈیم کے حوالے سے آپ نے بات کی, یہ بات درست ہے کہ اب اس میں جو ہے نا کافی پیش رفت ہوئی, لیکن اور یہ آپ کے چیف سیکرٹری ہونے کے زمانے سے بہت پہلے کی بات ہے, بہت عرصے سے یہ معاملات لٹکے چلے آ رہے تھے, ان کو متاثرین کو بہت عرصے تک ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا گیا تھا. اب یہ جو معاملہ جو نیلم کے اوپر جو ڈیم کا معاملہ ہے, لیکن جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کے تحفظات ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ ماحولیات کے حوالے سے جو ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی ہم نے کوئی رپورٹ جو ہے وہ کی ہے یا کوئی انوائرمنٹل اسیسمنٹ کی ہے کہ اس کے بعد یہاں پہ نیلم کی وادی کا کیا حشر ہوگا اور یہ نیلم دریا کا کیا حشر ہوگا. آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ساتھ ابھی تک اس کا ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے, اور وفاقی حکومت نے بڑے کلیئرلی یہ بات کہی ہے کہ یہ ایگریمنٹ آزاد کشمیر گورنمنٹ کی, یعنی ریمیننگ ود ان دی کمپلشنز دیٹ وی آر ناؤ اسٹک ود, ان کے اندر رہتے ہوئے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے جو بھی ریزرویشنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا. اب اس کے اوپر ایک انوائرمنٹل سٹڈی جو ہے وہ ہو رہی ہے. وابڈا نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ یا تو ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کر لیں اور اس میں یہ لکھ دیں کہ جو اس سٹڈی کی رپورٹ آئے گی وہ اس کے مطابق وہ عمل درآمد کے پابند ہوں گے, یا اس کی سٹڈی کی رپورٹ آنے دیں اور جو وہ اسپیسیفک ریکمینڈ کرتے ہیں اسپیسیفک وہ اس میں ڈال دیں. میں قطع کلامی کر رہا ہوں خالد سلطان. یہاں پہ لوگ بہت انہوں نے واضح طور پہ ہمیں کہا, انہوں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ باقی آپ کے جو صوبے ہیں وہاں پہ لوگ احتجاج کرتے ہیں, بندوق بھی اٹھا لیتے ہیں, اور پھر وفاق جو ہے اس کو مصیبت پڑ جاتی ہے. ہم لوگ چونکہ بولتے نہیں ہیں اپنے حقوق کے بارے میں, اسی منصوبے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یعنی کہ یہ آپ ہمارے پانی کے اوپر یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے ہماری حکومت کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت ہی نہیں کی, اور آپ نے ایک باہر کی فرم کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے دے دیا, اور جن کنسٹرینٹس کی آپ بات کریں وہ کنسٹرینٹس یہی ہیں کہ آپ نے ان جو ہے وہ ان کو ساورن گارنٹیز دے دیں کہ یہ اب بات ہوگی. اس سے اب وفاقی حکومت پیچھے نہیں ہٹ سکتی, اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک تناؤ کی کیفیت ہے. اگر آپ آواز اٹھائیں نہیں تو نہیں سنی جائے گی. میں نے اسی آفس میں بیٹھ کے فیبرری 2009 میں یہاں سے چیئرمین وابڈا کو ٹیلی فون کیا اور ان کو کہا جی کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہوگا, ہمارے ساتھ ہماری یہ جو کنسرنز ہیں وہ ایڈریس نہیں کیے جائیں گے تو اس پہ پھر یہ پروجیکٹ پہ کام رکنے کا ڈر ہے. تو انہوں نے فوری طور پہ اس پہ ہمیں جو ڈرافٹ 1.5 سال سے پینڈنگ تھا ان کے پاس, وہ انہوں نے واپس اپنے کامنٹس کے ساتھ ہمیں بھجوا دیا, اور اس وقت سے ہماری متعدد میٹنگز ہو چکی ہیں. اب وہ فائنل ہے تقریباً ڈرافٹ جو ہمارا, صرف یہ جو انوائرمنٹل کنسرن ہے اس کے اوپر رکا ہوا ہے. میں کسی کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جی بلیم نہیں کرنا چاہتا میں کسی کو, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مناسب وقت پہ مناسب آواز اٹھائی نہیں گئی. منگلا ڈیم کی ریزنگ کا معاملہ یہ ایک اور معاملہ ہے کہ جس میں اب مزید متاثرین میں اضافہ ہوگا. اس کے اوپر تو میرے خیال میں کوئی دستخط بھی ہونے والے ہیں, تو اس کو کیسے آپ ہینڈل کر رہے ہیں؟
وہ تو خیر دستخط ہو چکے ہیں نا, وہ تو ایگریمنٹ ہو چکا ہے, وہ آزاد کشمیر کے گورنمنٹ نے ایگریمنٹ کیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت نے اس ایگریمنٹ سے اوور اینڈ ابو اکوموڈیٹ کیا ہے آزاد کشمیر کی ڈیمانڈز کو. اور اب یہ ہے کہ یہ جو ریزنگ کا جو اس میں 2 کمپوننٹس ہیں, جو ریزنگ کا کمپوننٹ وہ تقریباً اعجاز صاحب 100 ارب کا پروجیکٹ ہے, اور اس میں تقریباً 16-17 ارب کا جو ایکچوئل جو پارٹ ہے اس کا جو ریزنگ کا وہ ہے, باقی تمام جو ہے وہ کمپنسیشن کی مد میں ہے. اور جو سی بی ایمز کے پروجیکٹ ہیں, جو گریڈ سٹیشنز ہیں, پل ہیں, اس میں میرپور کی گریٹر واٹر سپلائی اینڈ سیوریج اسکیم ہے, اس قسم کے بڑے بڑے پروجیکٹ. کمپنسیشن پوری ہو چکی ہے؟ کمپنسیشن جو ہے وہ بلٹ اپ پراپرٹی کی جو دی جانی ہے وہ اس مہینے میں وہ پیسے وہ ریلیز ہو جائیں گے, وہ دے دیے جائیں گے. لیکن بہرحال حکومت پاکستان کی طرف سے یہ کمٹمنٹ ہے کہ اس وقت تک ڈیم کو نہیں بھرا جائے گا جب تک کہ لوگوں کو سیٹل کر نہیں دیا جاتا ہے. جو خالد سلطان صاحب, ایک آخری سوال, آپ کیا محسوس کرتے ہیں اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک سکیل 1 سے 10 کی جو سکیل ہے اس کے اوپر آپ یہاں کے لوگوں کے جو احساسات ہیں اپنے حوالے سے, اپنے حقوق کے حوالے سے یا پاکستان کے ساتھ تعلق کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب مشکلات کو اور جن کی ہم نے ابھی تک بات کی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہاں پہ آپ ان کا رویہ جو ہے پاکستان کے حوالے سے 1 سے 10 کی سکیل پہ کہاں رکھیں گے آپ؟ میں یہ ذرا مشکل سوال ہے ویسے میں نے اسی لیے تو کیا آپ سے کیونکہ شاید جس طرح لوگ آپ سے بات کرتے ہیں اس طرح مجھ سے بات نہیں کرتے, لیکن میں غافل سمجھوں گا اپنے آپ کو کہ اگر مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, ہمیں ان لوگوں کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, جو ان کی عام لوگوں کی جو کو مس گیونگز ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یہ کبھی امید ہے, اور یہ میں بالکل آپ کے ساتھ بالکل آنیسٹلی اپنا اوپینین ایکسپریس کر رہا ہوں, کہ جمہوری حکومت چونکہ موجودہ جمہوری حکومت ہے اس میں یہ باتیں یہ چیزیں جو ہیں یہ بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہم سے کھل کے باتیں کی. کچھ سوالات میں نے آپ سے اس لیے نہیں کیے کیونکہ اس میں آپ کی جو آپ نے کام کیا اس کی انوالومنٹ ہے, تو میں بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ ہم سے بات کر رہے ہیں. یہاں پہ گفتگو کریں گے میاں منظور وٹو صاحب کے ساتھ. امور کشمیر کی وزارت جو ہے وہ ان کے پاس ہے, ان سے پوچھتے ہیں جو ہم نے یہاں پہ اور لوگوں سے بات کی اور انتظامیہ سے بھی, اس کے حوالے سے کچھ ان سے گفتگو کرتے ہیں. صاحب یہاں پہ جو ہم نے معاملہ دیکھا, لوگ کافی شاکی ہیں حکومت پاکستان سے. کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور وزارت امور کشمیر جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے اور آزاد کشمیر کی حکومت تو بالکل بے اختیار ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, مجھے تو ابھی چند روز ہوئے ہیں کہ پارٹی نے یہ منصب مجھے سونپا ہے, تو میرے خیال میں کچھ 2 ہفتے کے اندر میں 2 دفعہ, یہ میری دوسری دفعہ ہے کہ میں مظفر آباد میں آیا ہوں, اور اس سے پہلے میں آیا ہوں تو میں پریزیڈنٹ سے ملا ہوں, پرائم منسٹر سے ملا ہوں, لیڈر آف دا اپوزیشن سے ملا ہوں, اور کونسل کے ممبر سے میں مل چکا ہوں, میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے مل چکا ہوں, اور اس طریقے سے انتظامیہ سے ملا ہوں. تو یہ سب لوگ جو ہیں سب کی کنسلٹیشن کے ساتھ, سب کے ساتھ ڈسکس کر کے, یہ جو سائننگ سیریمنی ہو رہی ہے اس کے خلاف تو لوگ احتجاج کر رہے ہیں. جہاں تک اس کا منگلہ ریزنگ کا جو تعلق ہے, تو یہ ایک بڑا زبردست منصوبہ ہے جو لوگ تو نہیں سمجھتے کہ جو ملک کے لیے بھی اور آزاد کشمیر کے لیے بھی, اس سب کے لیے بہت وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہت مناسب ہے لیکن آزاد کشمیر کے لیے آزاد کشمیر کے لیے بھی مناسب ہے اور پاکستان کے لیے بھی بہت مناسب ہے, بہت مفید ہے. میں کہوں گا دونوں کے لیے, پاکستان کے لیے بھی, آزاد کشمیر کے لیے بھی. اس میں تھوڑا مسٹرسٹ ہے پچھلی حکومتوں کا, کہ جو کمٹمنٹ ہوئی تھی پچھلے دور حکومت کی اس کو انہوں نے آنر نہیں کیا. اب موجودہ گورنمنٹ جو ہے یہ تو اس کو آنر کرنا چاہتی ہے, یہ اس پہ عمل درآمد کرنا چاہتی ہے, ان کو تمام سہولتیں دینا چاہتی ہے. جن سہولتوں کا وعدہ کیا تھا پچھلی گورنمنٹ نے اور پورا نہیں کیا, یہ گورنمنٹ اس وعدے کو
ये गवर्नमेंट पूरा भी करना चाहती है, वो सहूलतें भी देना चाहती है। अच्छा, एक और मसला जो ये तो मंगला की रेजिंग के हवाले से, जो नीलम के ऊपर जो मंसूबा है उसके बारे में लोग बहुत शाकी हैं। वो कहते हैं कि जी हमसे तो कोई किसी ने पूछा ही नहीं, हुकूमत पाकिस्तान ने एक फ़ॉरेन फर्म के साथ मुआहदा कर लिया, और जो कश्मीर की हुकूमत है वो चूँकि बेख्तियार है उसके साथ तो मामला ही नहीं तय किया। मैं आपको बताऊं कि कश्मीर की हुकूमत पूरी तरह बाइख्तियार है, वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोगों ने उनको मुंतखब किया है। सरदार अतीक साहब को भी लोगों ने मुंतखब किया था, सरदार याकूब साहब को भी लोगों ने मुंतखब किया था, और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो हैं इनको भी फारूक हैदर साहब को तो लोग कहते हैं जी हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रही थी कि वो तो वज़ीर आज़म ही ना बने। सरदार फारूक हैदर साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं और हम उनके साथ चल रहे हैं, उनको साथ आज भी मैं उनको जहाज़ में बैठा के लाया हूँ। नेक्स्ट टाइम पिछली दफ़ा भी मैं आया हूँ तो उनको मैं साथ लेके आया हूँ और यहाँ से साथ लेके गया हूँ। तो हम तो इनको साथ लेके चल रहे हैं। और फिर ये है कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है इस वक्त कि मसालियत की पॉलिसी है, नेशनल रिकन्सिलिएशन है, सबको साथ लेके चलना है। यहाँ पे जो नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन और अवामी नेशनल पार्टी के लोग जो हैं, नेशनल अवामी पार्टी के, वो ये कहते हैं कि जी हमने देखा ये है कि पाकिस्तान में जो सूबा जो है वो बंदूक उठा लेता है, वफाक जो है वो फ़ौरन उसकी बात सुनता है, और हम चूँकि पुरअमन लोग हैं इसलिए हमें घास ही नहीं डाली जाती। बिलाशुबा आज़ाद कश्मीर के लोग पुरअमन लोग हैं, शरीफ और महज़ब लोग हैं, और मैंने देखा है कि ये निहायत अच्छे लोग हैं, और इनकी उसी लिहाज से हमारे दिल में कदर है। और मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो उसके पास भी इनके लिए एहतराम है, और हम हर किस्म की सहूलत देना चाहते हैं। यानी अब मेरी मिनिस्ट्री में जो मेरी सोच है वो ये है कि हम आज़ाद कश्मीर को डेवलप करें, और पार्टी एफिलिएशन से हट के हम सोचें कि आज़ाद कश्मीर को कैसे डेवलप करना है, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली कैसे लानी है, खुशगवार यहाँ पे तो मामला ये है कि लोग कहते हैं कि जो जिहादी तंजीमें यहाँ पे पाकिस्तान लेके आया था वो उनकी वजह से यहाँ पे फ़िरका वारियत फैल रही है। यहाँ पे जो अभी इमाम बारगाह में जो धमाका हुआ उसके बारे में तो लोग यहाँ बहुत शाकी हैं। आपने अभी मिनिस्ट्री संभाली है, मेरे ख्याल में तो ये मुनासिब होगा कि आप लोगों से बात करें यहाँ पे, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि यहाँ पे एहसासात क्या। तो एजाज साहब यही कुछ मैं कर रहा हूँ जो आप तजवीज़ कर रहे हैं मैं यही कर रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पब्लिक के लोग हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, लोगों में रहेंगे, लोगों से बात करेंगे, उनसे मुशावरत करेंगे, और उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला यहाँ के मामलात को चलाएँगे, और यहाँ के मामलात में भी हुकूमत चलाएगी, हम उनकी मदद करेंगे। मियाँ मंजूर भट्टू साहब, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी सर। बात करने चले हैं नौजवान तालिब इल्म MFA टेक्सटाइल डिज़ाइन में कर रहे हैं, मोहम्मद बुरहान बुखारी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के। बुरहान, बहुत सारी यहाँ पे बातें हुई, लोगों से बहुत सारी फ़िरका वारियत के हवाले से भी बात हुई, हुकूमत आज़ाद कश्मीर के बेख्तियार होने के हवाले से भी बात हुई, उसके अलावा ये जो यहाँ पे कुदरती वसाइल का जो मामला है उसके हवाले से भी बात हुई। तो आप पढ़ने के अलावा जो है वो सियासत भी कर रहे हैं, तो कुछ बताएंगे हमें एक एक करके कि ये क्या मामला है? सबसे पहले मैं फ़िरका वारियत की तरफ आना चाहूँगा। फ़िरका वारियत में अगर आप देखें तो अगर मुज़फ़्फ़राबाद का आप तजिया करें तो यहाँ पे शिया सुन्नी झगड़ा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मुहर्रम के जुलूस उठाएं, मिलाद की रैलियाँ उठाएं, मिलाद के जुलूस उठाएं, रबीउल अव्वल में, मुहर्रम में, तो ये सब शिया सुन्नी एक भाइयों की तरह एक मैसेज, शायद मुज़फ़्फ़राबाद से जितना अच्छा मैसेज आता है उतना और पूरे मुल्क में कहीं पे वो मैसेज नहीं होता। लेकिन अब जो एक नई चीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है वो फ़िरका वारियत को अगर उसको टच दे दिया जाए तो वो मेरी नज़र में ठीक नहीं होगा। ठीक है, ज़लज़ले के बाद जब यहाँ से लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान की तरफ गए और वहाँ पे कुछ लोगों ने उनके साथ इजहार हमदर्दी की और उसमें पीरी फ़कीरी के लिबादे में कुछ लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए। कुछ दहशतगर्द तंजीमें, नाम नहाद जहादी तंजीमें, दहशतगर्द हैं, वो यहाँ पे आई, रिलीफ़ के उसमें आई, और यहाँ पे उनने जो कुछ किया वो सबको पता है। यहाँ पे हमारे बंदे शहीद किए, यहाँ पे उन्होंने खुलेआम दहशतगर्दी की। और अभी जो रिसेंटली वाक़या हुआ उसमें अगर आप चेक करें, देखें अगर उसका शाम आशूर का जी शाम आशूर में जो हुआ उसका अगर ताना बाना जोड़ा जाए तो पहले 2-3 वाक़यात यहाँ पर हुए जो कि नाकाम बना दिए गए,
اور یہ بھی جو واقعہ ہوا اس میں دیکھا جائے تو باہر کی انوالومنٹ تو ہے ہی ہے، غیر ملکی ہاتھ کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہاں پہ اب کچھ ایسے لوگ آ کر آباد ہو چکے ہیں جن کو کچھ عناصر ایسے ہیں جو شیلٹر دے رہے ہیں، یہاں پہ کچھ ایسے مدارس قائم ہیں جو ایسا لٹریچر دے رہے ہیں جن کے لیے نہ شیعہ امپورٹنٹ ہے نہ بریلوی امپورٹنٹ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو صرف ان دو فرقوں پر، ان دو مسالک پر کیوں اٹیک ہو رہے ہیں، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ اعلیٰ حکام کو دیکھنا چاہیے، اس پہ چیک کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے کئی دفعہ آئیڈینٹیفائی کیے کچھ مدارس ہمارے یہاں پہ۔ اگر اس کے بالکل بیک سائڈ پہ دیکھا جائے تو شوکت لائن میں ایک مدرسہ قائم ہوا خواتین کا، وہاں پہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کے بعد کچھ مقدس اوراق ان نے گندے نالے میں پھینکے۔ نہیں، خواتین کا مدرسہ قائم ہوا؟ خواتین کا مدرسہ قائم ہوا، جیسے کہ وہ جامعہ حفصہ بالکل جامعہ حفصہ کی طرح کے یہاں پہ مدارس قائم ہوئے۔ یہاں پہ کچھ سراؤنڈنگ میں پہاڑیوں پہ ایسے پیری فقیری کے لبادے میں بھی لوگ آ کے موجود ہیں۔ یہاں کے لوگ ہیں سادہ لوگ، اور سادہ لوگ کو ڈیٹریکٹ کرنا، ٹریپ کرنا، برین واشنگ کرنا میرا خیال ہے سب سے زیادہ آسان کام ہوتا ہے۔ یہاں پہ خواتین کی بھی سچویشن ایسی ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں چھوٹی جنریشن پہ زیادہ کام، اور اسی طرح خواتین کے ان کے مدارس ہیں، ان نے کچھ ایسی ٹرین کر دی ہوئی ہیں خواتین جو اب ہاسٹلز میں جا رہی ہیں، جو مختلف جگہوں پہ جا کے لیکچر ڈلیورز کر رہی ہیں، اور ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جہاں پہ یہ آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں وہاں پہ بھی ایسا ماحول ہے؟ نہیں، یونیورسٹی میں ایسا ماحول نہیں ہے، لیکن اب کی جو صورتحال آپ کو میں بتا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ ہاسٹلز میں جو پرائیویٹ ہاسٹلز ہیں وہاں پہ لیکچر ڈلیور کرنے جا رہی ہیں۔ گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے، وہاں پہ اندر آ کے یا گورنمنٹ کے ہاسٹلز میں یہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باہر ہو رہا ہے، اور یہاں پہ اعلیٰ حکام بالکل کوئی ان کی جو ہے پازیٹیو نوٹس نہیں لے رہی، بالکل انتظامیہ نوٹس نہیں لے رہی۔ رہی۔ بارہا ان کو ہم نے شوکت لائن کے بارے میں، کیونکہ میں وہاں کا رہائشی بھی ہوں، وہاں پہ ہم نے ان کو بارہا یہ بتایا، اور وہاں پہ ایجنسیز انوالو ہوئی، لا اینڈ آرڈر فورسز آئی۔ جب مقدس اوراق ان نے شہید کر کے گندے نالے میں پھینکے تب انہیں ہمیں یقین دلایا، اور 2 دن بعد معاملہ پھر ٹھپ پڑ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے جو آپ نے پہلے کچھ نام نہاد جہادی تنظیموں کا ذکر کیا، کیا اس کی وجہ سے جو ایجنسیز ہیں اور انتظامیہ جو ہے وہ صرف نظر کر رہی ہے اس قسم کی کارروائیوں سے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ یہاں کی گورنمنٹ، یہاں کی لا اینڈ آرڈر فورسز میں بھی ان کا انفلوئنس اب موجود ہے، یا ان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے افراد موجود ہیں، اور میری یہ ریکویسٹ ہوگی فیڈرل گورنمنٹ سے کہ وہ اس کا نوٹس لیں، اور ہمارے شہر جو ایک بہترین ماحول کا شہر تھا جہاں پہ کوئی شیعہ سنی فساد نہیں، ویسے نہیں تھا۔ مجھے یہ بڑی ایک ستم ظریفی کی بات ہے کہ آپ رہنے والے مظفر آباد کے ہیں، کشمیری ہیں آپ، تو آپ جو ہے وہ درخواست کر رہے ہیں وفاقی حکومت سے، اپنی آزاد کشمیر حکومت سے کیوں نہیں کرتے؟ سر، آزاد کشمیر حکومت ایک بے جان حکومت ہے، اور یہاں پہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، حکومت کے اوپر ایک اور حکومت موجود ہوتی ہے۔ یہاں پہ چیف سیکرٹری لوکل نہیں ہو سکتا، یہاں پہ جی او سی مری جو ہیں کنٹرول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں کے وسائل یہاں کے مطلب نہیں آپ ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 ڈویژن جو مری میں بیٹھا ہوا ہے جی جی اس کے جو جنرل آفیسر کمانڈنگ ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں؟ بالکل کنٹرول کرتے ہیں، یہاں کے وسائل جب یہاں کے نہیں ہیں۔ ہمارے مظفر آباد سے بجلی پیدا ہوتی ہے جاگراں سے، وہ ایبٹ آباد جاتی ہے، اور یہاں سے وہ سستی جاتی ہے اور واپس ہمیں ہی مہنگی ملتی ہے۔ لوڈ شیڈنگ سب سے زیادہ یہاں پہ، ہمارے وسائل ہمارے نہیں ہیں، ہماری ریالٹی ہماری نہیں ہے۔ منگلہ کی ریالٹی اگر آپ دیکھیں تو ایک عام اندازے کے مطابق 125 ارب بنتی ہے منگلہ کی ریالٹی، اور ہمیں بھیک کے طور پہ اگر بجٹ 30-35 ارب ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اٹ از انف۔ تو یہ جن خیالات کا آپ اظہار کر رہے ہیں یہ کیا عمومی لوگوں کے خیالات یہی ہیں؟ دیکھیں، اب اگر احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے، اگر احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ سب میں ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے گزر رہا ہے دریائے نیلم، نیا پاور پروجیکٹ جو بن رہا ہے، چائنا بنا رہا ہے، 70% پانی اس کا ہٹ جائے گا یہاں سے، ٹھیک ہے، تو پینے کے پانی کا پرابلم۔ اور اگر یہاں پہ کوئی بندہ یہ آواز اٹھاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ نظریہ پاکستان یا علاقے پاکستان کے نعرے سے وہ انحراف کر رہا ہے۔ کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ نیلم کا پانی اس طرف نہ جو ہے بہاؤ اس کا موڑیں تو وہ نظریہ پاکستان اور علاقے پاکستان بالکل کا یہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے، منافی، بالکل اسٹیٹمنٹ تو آ رہی وہ ہے۔ جو نیلم کی وادی ہے جو وہ خشک ہو جائے گی اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، نیلم کی وادی سے زیادہ اس کے پیچھے اتنا پرابلم نہیں ہے، یہ مظفر آباد کے لیے پرابلم ہوگا، پینے کا پانی ہی نہیں رہے گا۔ اور جب یہ ایشو اٹھایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ نظریہ علاقے پاکستان سے ہم انحراف کر رہے ہیں،
نہیں تو اگر یہ جن خیالات کا آپ اظہار کر رہے ہیں، اگر یہ عمومی طور پہ لوگوں کا تاثر یہ ہے، تو پھر تو یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگ تو پھر شاکی ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ لوگ ابھی امن پسند ہیں، ٹھیک ہے، کلاشنکوف ہاتھ میں نہیں اٹھاتے، لیکن اسی کے اگر آپ دیکھیں پاکستان کے صوبوں کی حالت دیکھیں، بلوچستان میں کلاشنکوف اٹھی، وہاں پہ اٹیکس ہوئے، پنجابی کو وہاں پہ برداشت نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، تو ساری پوری فیڈرل گورنمنٹ نے وہاں پہ حقوق بلوچستان کا آغاز بھی کر دیا، وہاں پہ ان کو حقوق بھی دینا شروع کر دیے، NFC ایوارڈ میں ان کو بڑا ریلیف ملا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا جب یہاں پہ بھی ایسی سچویشن آئے گی تو تب ان کو حقوق کا احساس ہوگا۔ تو یہ تو آپ کافی خطرناک بات کر رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ یہ بات کریں، کیونکہ میرا جو تاثر یہاں پہ ہوا لوگوں سے بات کرنے کا، آپ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں سے بات کی، وہ یہی ہے کہ لوگ ناراض لگتے ہیں۔ لوگ ناراض ہیں حکومت کی پالیسیوں سے، فیڈرل کی پالیسیوں سے، لوگ ناراض ہیں، بالکل ہیں، لیکن جب ہم ایسی بات کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی پاکستان میں میڈیا یہ تاثر دیتا ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، ہم پاکستان کی عوام کے خلاف نہیں ہیں، ہمارے بھائیوں کی طرح تعلقات ہیں، ہمارے بھائی ہیں وہ، ٹھیک ہے، ہمارے درمیان کوئی چیز ہر چیز مشترکہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر جب بات ہوتی ہے حقوق کی تو سب سے پہلے اپنا گھر ہوتا ہے، اور ہمارا گھر جل رہا ہے، ہمارے گھروں میں وسائل نہیں مل رہے، ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، آپ نے مظفر آباد میں دیکھ لیا ہوگا لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے، بجلی یہاں کی اگر پیدا ہوتی ہے تو ایبٹ آباد مانسیرا کو روشن کرتی ہے، تو یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے، وہاں کے بجلی کے بل آپ اٹھائیں، یہاں کے بجلی کے بل آپ اٹھائیں تو ہمیں مہنگی بجلی مل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو احساس محرومی کا شکار تو ہونا ہے عوام نے۔ بہت بہت شکریہ محمد برہان بخاری ہم سے بات کرنے کا۔ آزاد کشمیر کے معاملات کے حوالے سے آپ نے 3 پروگرامز دیکھے جو ہم نے وہاں سے کیے۔ یہ ابھی بھی جزوی تصویر ہے جس کی مکمل جزیات کو جاننے کے لیے ابھی اور تحقیق کی ضرورت ہے۔ جب ہم آزاد کشمیر گئے تو ارادہ تھا کہ امام بارگاہ میں دہشت گردی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، یہ بھی دیکھیں گے کہ پانی کے حوالے سے کیا مشکلات درپیش ہیں، لائن آف کنٹرول کی تجارت کا معاملہ بھی ہماری تحقیق کا موضوع تھا۔ مشکل یہ آن پڑی کہ فرقہ واریت کا موضوع وسیع ہوتا چلا گیا، اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے وسعت اختیار کرے گا۔ اس میں جہادی تنظیموں کی آزاد کشمیر میں موجودگی کے حوالے سے بھی سوال اٹھے، اسی سے منسلک آزاد کشمیر میں قومیت کا سوال بھی اٹھا، اور پانی کے حوالے سے آزاد کشمیر حکومت کے بے اختیار ہونے کا ذکر بھی ہوا۔ معلوم یہ پڑا کہ ان بہت سے معاملات کی کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ حکومت پاکستان کو ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے کشمیر کی طرف اپنی حکمت عملی بدلنی پڑے گی۔ کشمیر کی اسٹریٹجک افادیت کو دیکھتے ہوئے، اور یہ تو واضح ہے کہ کشمیر کی اسٹریٹجک افادیت ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان چونکہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے، کسی مزید بے وقوفی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ پروگرامز 3 جو آپ نے دیکھے، اس کے علاوہ ایک ہم نے تجارت پہ جو پروگرام کیا وہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ تک پیش کریں گے۔ ان پروگرامز کے حوالے سے آپ کوئی فیڈ بیک ہمیں دینا چاہتے ہیں تو لکھیے اعجازحیدر26@gmail.com، دہرا دیتا ہوں اعجازحیدر26@gmail.com۔ انشاءاللہ اگلی سیاسیات کے پروگرام تک کے لیے مجھے اور سیاسیات کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔